الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ایک ہے ہماری تخلیق کا مقصد اور ایک ہے ہماری پیدائش کا سبب۔ ایک یہ ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم دنیا میں کس کی وجہ سے آئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی نعمتیں کیوں دی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی نعمتیں کس کی وجہ سے دی ہیں۔ کیوں دی ہیں اسے مقصد کہتے ہیں، اور کس کی وجہ سے دی ہیں اسے سبب کہتے ہیں۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے کیوں آئے ہیں؟ تاکہ پڑھیں۔ کس کی وجہ سے آئے ہیں؟ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ کی وجہ سے۔ وہ گئے تھے مدرسے میں بیان کیا، انہوں نے ہمیں دعوت دی، تو آنے کا مقصد وہ تعلیم ہے، اور آنے کا سبب حضرت استاد جی کی مبارک ذات ہے۔ ایک ہے اللہ نے دنیا کی نعمتیں ہمیں کیوں دی ہیں، اور ایک ہے اللہ نے دنیا کی نعمتیں کس کی وجہ سے دی ہیں۔ ایک یہ ہے اللہ نے دنیا میں ہمیں پیدا کیوں فرمایا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں کس کی وجہ سے ہمیں پیدا فرمایا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے کہ دنیا میں ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور دنیا میں ہماری تخلیق کا سبب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اللہ نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم عبادت کریں، اور اللہ نے دنیا میں ہمیں اس وجہ سے پیدا فرمایا کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں آنا تھا۔ اگر مقصد اور سبب میں فرق نہیں کریں گے تو پھر آپ کے نظریات پر بھی سوال ہوں گے، اور دلائل پر بھی سوال ہوں گے، احادیث کو قرآن کے خلاف پیش بھی کیا جائے گا۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے حاکم کی 3 جلد میں حدیث قدسی نقل کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے فرمایا تھا، لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں اللہ تجھے وجود نہ دیتا۔ اگر تمہیں وجود ملا ہے تو میرے نبی کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ لوگ جن کا ذہن ہوتا ہے حدیث اور قرآن میں تعارض پیدا کرنے کا، جن کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا کرنے کا، وہ اس پہ سوال کرتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے۔ حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اس لیے پیدا کیا کیونکہ حضور نے آنا تھا، جبکہ قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آیت بتاتی ہے ہم دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں، اور حدیث بتاتی ہے کہ دنیا میں انسان حضور کے لیے آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، یہ بات غلط ہے، ہم دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں، یہ قرآن میں ہے،
اور دنیا میں حضور کی وجہ سے آئے ہیں، یہ حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہماری تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا، اور حدیث پاک میں ہماری تخلیق کے سبب کو بیان کیا گیا۔ سبب اور ہوتا ہے، مقصد اور ہوتا ہے۔ اور اگر قرآن کریم کی آیات دیکھی جائیں، مفسرین کے اقوال دیکھے جائیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں، یہ بات خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ 12ویں پارے کی ابتدائی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ آپ حضرات طلباء ہیں، آپ جانتے ہیں جب یہ کہا جائے لِيَبْلُوَكُمْ، یہ کہا جائے لِيَعْلَمَ اللہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ معتزلہ کا نظریہ یہ ہے اللہ کو علم نہیں ہوتا، جب چیز ہو جاتی ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے، وگرنہ اللہ یوں نہ فرماتے فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سچا اور کون جھوٹا۔ تو آپ حضرات تفاسیر میں پڑھتے ہیں جب یہ کہا جائے کہ اللہ جاننا چاہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے علم ظہوری۔ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اللہ دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں، اللہ کے علم میں ہوتا ہے اللہ رب العزت دنیا کے سامنے بتانا چاہتے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ حضرت ابو بکر نے بھی کیا، ایمان کا دعویٰ حضرت عمر نے بھی کیا، اور ایمان کا دعویٰ عبداللہ بن ابی نے بھی کیا۔ حضرت عمر بھی فرماتے ہیں حضور مجھے آپ سے پیار ہے، حضرت ابو بکر بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے، عبداللہ بن ابی بھی قسمیں اٹھا کر کہتا تھا کہ ہمیں آپ سے پیار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب ہم حالات لاتے ہیں، تکوینی طور پر مشکلات سے گزارتے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کو پتہ ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، محبت کون کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کون کرتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ یہ حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ دنیا کو دکھا دیں، اللہ دنیا کو بتا دیں۔ تو علم الہی سے مراد ظہور ہوتا ہے، اللہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، کائنات کے نظام کو وجود دیا۔ کیوں دیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کیوں آزمانا چاہتے ہیں؟ اب اس کا معنی یہ ہے اللہ نے یہ سارا نظام اس لیے بنایا تاکہ تمہیں دکھائیں کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن عملہ کو دکھانے کے لیے اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمینیں بنی، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، کائنات کے پورے نظام کو اللہ نے اس لیے بنایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تمہیں دکھانا چاہتے تھے کہ احسن عملہ کون ہے۔ احسن عملہ دکھانے کے لیے اللہ نے سارا نظام بنایا۔ اب یہ احسن عملہ کون ہے؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا، ایک ہے اکثر عملہ، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک ہے اکثر عملہ، ایک ہے احسن عملہ۔ اللہ نے کائنات کو اس لیے پیدا نہیں کیا تاکہ دنیا کو دکھائیں کہ اکثر عملہ کون ہے، بلکہ اللہ نے دنیا کو اس لیے بنایا تاکہ احسن عملہ دکھائیں۔ اگر احسن عملہ نہ آنا ہوتا اللہ کائنات کے نظام کو نہ بناتا۔ اب ایک عمل ہے امتی کا اور ایک عمل ہے نبی کا۔ امتی کے اعمال بظاہر اعمال نبی سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اعمال کا حسن وہ نبی سے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ نتیجتاً اعمال میں حسن
आमाल के अंदर खूबियाँ ये आती हैं अल्लाह की ज़ात के बारे में इल्म से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं, पूरी इंसानियत मिलकर भी अल्लाह के बारे में उतना नहीं जानती। अब उम्मत ये अक्सर अमला तो हो सकती है, लेकिन अहसन अमला नबुव्वत के मुकाबले में नहीं हो सकती। अहसन अमला एक ही शख्सियत है जिसे ख़ातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। तो अल्लाह ने अहसन अमला को दिखाने के लिए, अहसन अमला की वजह से आसमान और ज़मीन का निज़ाम बनाया, इंसानों और जिन्नात को वजूद अता फरमाया। तो लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला, इस आयत करीमा ने भी बताया कि हमारी तख्लीक का सबब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात है। अगर अल्लाह ने अपने नबी अहसन अमला को पैदा न करना होता, खुदा ज़मीन को पस्ती न देते, आसमान को बुलंदी न देते, सूरज को रोशनी न देते, सितारों को जगमगाहट न देते। अल्लाह ने अगर कायनात की सारी नेमतें पैदा फरमाई हैं तो अहसन अमला यानी इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पैदा फरमाई है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारी तख्लीक का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है, और हमारी तख्लीक का सबब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक वजूद और पैगम्बर की मुबारक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत हम कैसे करें, इबादत के अहकामात और इबादत का तरीक़ा बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। पहले नबी हज़रत आदम और आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ख़त्म नबुव्वत का माना क्या है, बात आ गई तो मैं सिर्फ माना अर्ज़ कर दूँ। ख़त्म नबुव्वत का माना क्या है, अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत का मतलब और मफ़हूम क्या है, अगर ये मतलब जहन में रख लेंगे बहुत सारे सवालात ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म नबुव्वत का माना, अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत का मतलब और मफ़हूम ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इनकी तादाद अल्लाह की तरफ से मुकर्रर थी, अल्लाह की तरफ से जो गिनती मुतय्यन थी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से वो गिनती पूरी हो गई है। अल्लाह की तरफ से जितने अंबिया की तादाद मुकर्रर थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से वो तादाद पूरी हो गई, वो गिनती मुकम्मल हो गई। अब उस तादाद में ना तो इजाफ़ा किया जा सकता है और ना ही उस तादाद में कमी की जा सकती है। इस तकमील तादाद का नाम अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत है। तकमील तादाद का नाम क्या है, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत है। जब आप कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इस पे मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत सवाल करेंगे क्या हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, जो उमूमन हमारी बातें चलती हैं। हम कहते हैं जी नहीं आ सकता। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हम कहते हैं जी आएंगे। जब वो आएंगे तो हुजूर आखिरी तो न रहे, आखिरी तो हज़रत ईसा हो जाएंगे। मैंने ख़त्म नबुव्वत का माना बयान किया, हुजूर के आने से तादाद पूरी हो गई, अल्लाह के नबी के आने से गिनती मुकम्मल हो गई। अब उसमें इजाफ़ा भी नहीं, उसमें कमी भी नहीं। अल्लाह के नबी जब तशरीफ़ ले आए, अंबिया की तादाद कितनी हुई, 1,24,000 कमोबेश एक रिवायत के मुताबिक। हज़रत ईसा आसमान पे चले गए, जब हज़रत ईसा क़ियामत के करीब वापस आएंगे तो तादाद कितनी होगी जी। आप हज़रत ईसा को छोड़ें, हज़रत आदम से हज़रत ईसा तमाम अंबिया भी दुनिया में वापस आ जाए तो तादाद कितनी होगी, और अगर मिर्ज़ा कादियानी आ जाए तो फिर अब इजाफ़ा होगा। हज़रत आदम से हज़रत ईसा सारे भी आ जाए, सारे भी वापस आ जाएं, लो बिलफ़र्ज़ वल महाल, अगर दुनिया में सारे आ जाएं हुजूर तब भी आखिरी नबी रहेंगे, क्योंकि अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत का मतलब और मफ़हूम ये है अल्लाह की तरफ से जो तादाद मुकर्रर थी हुजूर के आने से पूरी हो गई। अब ना ही नए नबी को इसमें दाखिल किया जा सकता है और न ही किसी नबी को यहाँ से निकाला जा सकता है, कमी भी नहीं कर सकते, इजाफा भी नहीं कर सकते। इसी बात को
حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے یوں بیان فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، فرمایا کہ میری اور پہلے انبیاء کی حصی مثال سمجھو، کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ، جیسے ایک بندہ ایک مکان بنے، کمرہ بنے، محل تیار کرے، پورا محل بنے لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، فجعل الناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ، لوگ آ کے رش کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی پہ داد بھی دیتے ہیں، ویقولون ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگئی، اگر یہ اینٹ لگا دی جاتی محل مکمل ہو جاتا، محل کی خوبصورتی مکمل ہو جاتی۔ فرمایا فانا ہذہ اللبنہ وانا خاتم النبیین، اسی طرح اللہ نے قصر نبوت کو تعمیر فرمایا۔ پہلی اینٹ حضرت آدم تھے، حضرت عیسیٰ کے آنے تک محل تیار ہوا، لوگ رشک کرتے تھے، لوگ داد دیتے تھے، اس کی خوبصورتی پر، ہر نبی کی خوبصورتی پر داد دیتے تھے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ فرمایا فانا اللبنہ فانا ہذہ اللبنہ، جب میں محمد آ گیا تو جیسے محل میں آخری اینٹ لگا دی جائے وہ محل مکمل ہو جاتا ہے، میرے آنے سے قصر نبوت مکمل ہو گیا، اب اس سے اینٹ نکالو گے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، نئی اینٹ لگاؤ گے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، قصر نبوت سے کسی کو نکالو گے یہ بھی کفر ہے، کسی نئے کو داخل کرو گے، متنبی کو، غبی کو، مدعی نبوت کو، یہ بات بھی غلط ہوگی۔ جیسے اینٹ لگانے سے محل پورا ہوتا ہے، مجھ محمد کے آنے سے نبوت کی تعداد بھی پوری ہو گئی، اب محل مکمل ہو گیا، کمرہ تیار ہو گیا، آپ کمرے کی تکمیل کے بعد وہاں سے کسی اینٹ کو نکالیں، تھوڑی دیر بعد دوبارہ لگا دیں، یہ تکمیل کے خلاف نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح قصر نبوت سے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا، آسمانوں پہ رکھا، کچھ وقت کے بعد انہیں دوبارہ قصر نبوت میں لے کر آئیں گے، یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کا معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی، اللہ کی طرف سے جو تعداد مقرر تھی، جو گنتی متعین تھی، حضور کے آنے سے وہ کیا ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت، عبادت کیسے کریں، عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ پہلے انبیاء کے بعد نبوت تھی، حضور کی نبوت کے بعد نئی نبوت نہیں ہے، حضور کی نبوت کے بعد قیامت ہے۔ پہلے انبیاء کے لیے نبوت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبوت بھی ہے اور حضور کے لیے ختم نبوت بھی ہے۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نبی کی امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو امت کو طبقات دیے، نتیجتاً وہ طبقہ ہے علماء کا۔ خلفائے راشدین علماء تھے، صحابہ کرام علماء تھے، فقہاء علماء تھے، محدثین علماء تھے، اور آج ہم جیسے لوگ یہ بھی علماء ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے بعد امت کو علماء کے حوالے کیا، جس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ لفظ فرمائے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور وارث کے بارے میں ضابطہ ہے کہ وارث ان تمام چیزوں میں وارث بنتا ہے جو مورث چھوڑ کے جائے۔ وارث بعض چیزوں میں وارث نہیں بنتا، وہ مورث کی تمام چیزوں میں وارث بنتا ہے۔ اس نے مکان چھوڑا یہ تب بھی وارث ہے، اس نے پیسے چھوڑے یہ تب بھی وارث ہے، اس نے زمین چھوڑی یہ تب بھی وارث ہے۔ ایک ہے تقسیم کا طریقہ، ایک ہے نفس وراثت، تو وارث تمام چیزوں میں وارث بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کام نبیوں نے کیا علماء کو کرنے چاہیے۔ جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو کام نبیوں نے کیا وہ سارے کام کریں۔ باقی ہم کمزور ہیں، سارے کام کر نہیں سکتے، اس کا بہترین طریقہ جو کر سکتے ہیں کریں، جو نہیں کر سکتے اہل حق کرتے ہوں ان کی مخالفت نہ کریں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، نہیں کر سکتے اہل حق کرتے ہیں ان کا تعاون کریں، جو کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے جو اہل حق کرتے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، اگر دین کے 10 شعبے ہیں، آپ نے 9 میں کام کیا
اور ایک کی مخالفت کر دی، 9 میں کام کیا، ایک میں تحریف کر ڈالی، 9 میں کام کیا، ایک میں انکار کر دیا، شاید قیامت کے دن پکڑ ہو جائے اور دین کے 10 شعبے ہوں، آپ کسی میں بھی کام نہ کریں، اعتراف کریں میری کوتاہی ہے، اعتراف کریں میں کمزور ہوں، اعتراف کریں میں نہیں کر سکتا، جو کرتے ہیں تعاون کر سکتے ہیں تعاون کریں، ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ دیں، نہیں دے سکتے دعائیں کریں، نہیں دے سکتے کم از کم مخالفت نہ کریں۔ اگر 10 شعبوں میں سے 9 میں کام کر کے ایک کی مخالفت کریں گے، شاید قیامت کے دن نجات مشکل ہو جائے، اور اگر ایک میں بھی کام نہ کرے، اپنی غلطی کا کمزوری کا اعتراف کرے، کام کرنے والوں کے لیے دعا کرے، امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن گرفت نہیں فرمائیں گے۔ مخالفت کبھی نہ کریں، اہل حق کی مخالفت کبھی نہ کریں۔ حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ بعض جملے فرماتے ہیں، حضرت کے تو سارے جملے ہی ایسے ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو سب کچھ وہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا تو سب کچھ وہی ہے جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد، والدین کے بعد، اسباب کے درجے میں اگر میں سب کی تو نہیں اپنی بات کرتا ہوں، مرکز کے اساتذہ کی بات کرتا ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا، اگر اللہ نے آج دنیا میں ہمیں کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو یہ صدقہ اور فیض ہمارے شیخ کا ہے۔ ان کے تو سارے جملے، ہمارے لیے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ حضرت استاد جی ہمیں فرماتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، اس وقت المیہ یہ ہے، ہم لوگ غیروں کا کفر برداشت کرتے ہیں، اپنوں کا فسق برداشت نہیں کرتے۔ غیروں کا کفر برداشت کر لیتے ہیں، اپنوں کا فسق برداشت نہیں کرتے۔ پھر فرماتے ہیں غیر کا کفر برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنوں کا فسق برداشت کر لے۔ قیامت کے دن جو ابدی جنت اور ابدی جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس کی بنیاد عقیدہ ہوگا یا عمل ہوگا؟ جی میں ابدی جنت کی بات کر رہا ہوں، ابدی جنت اور ابدی جہنم کا فیصلہ عقیدہ یا عمل؟ تو جو بد عقیدہ ہے، کافر ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں، لیکن جو بد عمل ہو، فاسق ہو، صحیح العقیدہ ہو، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بابا غیروں کے کفر برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنوں کا فسق برداشت کرے، غیروں کا کفر برداشت کرنے سے بہتر ہے بندہ اپنوں کا گناہ برداشت کر لے۔ تو علماء انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، وارث کو وہ تمام کام کرنے چاہیے جو نبی نے کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیے، اللہ کے نبی کے خلفائے راشدین نے کیے۔ اس دور کے علماء کو سارے کام کرنے چاہیے جتنے کام وہ کر سکتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جو کام کیے، ان میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ مجموعہ نبوت نے جو کام کیے ہیں، ان میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، اور نمبر 3 نفاذ دین۔ مجموعہ نبوت نے یہ 3 کام کیے ہیں۔ نمبر 1 اشاعت دین، اپنے موقف کو، اپنے نظریے کو اپنے مخاطب کے سامنے پیش کرنا، اس پر دلائل دینا، اسے اشاعت دین کہتے ہیں۔ دعویٰ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں، یہ نبی کا دعویٰ ہے۔ اب اسی دین کی دعوت کو امت کے سامنے پیش کرنا، اسے اشاعت دین کہتے ہیں۔ نمبر 2 دفاع دین، نبی نے کہا اللہ ہے، کسی نے شبہ پیش کیا کہ اللہ نہیں، نبی نے کہا اللہ ایک ہے، کسی نے شبہ پیش کیا کہ اللہ ایک نہیں، اللہ کئی ہو سکتے ہیں، نبی نے کہا میں نبی ہوں، کسی نے نبوت کے خلاف شبہ پیش کیا، نبی نے کہا قیامت آئے گی، کسی نے شبہ پیش کیا، تو اپنے عقیدے پر اور اپنے عقیدے کے دلائل پر مخالفین کی طرف سے جو شبہات پیش کیے جائیں، ان شبہات کو دلائل کے ساتھ صاف کرنا، اسے کہتے ہیں دفاع دین۔ نمبر 3 نفاذ دین، دین پیش بھی کر دیا، ہونے والے شبہات کو صاف بھی کر دیا۔ اب اگر کوئی بندہ نہیں مانتا تو پھر نبی تیسرا کام کرتے ہیں نفاذ دین، طاقت اور قوت کے ساتھ دین کو نافذ کرنا۔ تو مجموعہ نبوت نے کتنے کام کیے؟ 3 کام کیے۔ نمبر 1 اشاعت دین، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو امت کے سامنے پیش کرنا۔ نمبر 2 دفاع دین، اگر کوئی نبی کے عقیدے پر یا عقیدے کی دلیل پر شبہ پیش کرے
تو دلیل کے ساتھ شبے کا جواب دینا دفاع دین۔ نمبر 3 نفاذ دین، اگر اشاعت اور دفاع کے بعد بھی کوئی نہ مانے پھر طاقت کے ساتھ دین کو اس کے سامنے پیش کرنا، اسے کہتے ہیں نفاذ دین۔ یہ 3 کام کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے انبیاء نے کئی طریقے اختیار فرمائے تاکہ دین کی اشاعت بھی ہو، دفاع بھی ہو، نفاذ بھی ہو۔ سب سے پہلا طریقہ تقریر۔ نبی اپنی دین کی دعوت امت کے سامنے پیش کرتا ہے یا دین کا دفاع کرتا ہے، اس کے لیے پہلا طریقہ تقریر، قوت گویائی، زبان کے ساتھ خطابت کی دنیا میں اپنی بات کو سمجھانا۔ ہمیں الجھن اس لیے ہوتی ہے، ہم نے خطابت کا مفہوم نہیں سمجھا، ہم نے خطابت کا مطلب نہیں سمجھا۔ حضرت استادی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ خطابت کیا ہے تو میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ خطابت نام ہے درد دل کا۔ خطابت کس چیز کا نام ہے؟ خطابت لفاظی کا نام نہیں ہے، خطابت اتار چڑھاؤ کا نام نہیں ہے، خطابت نام ہے درد دل کا۔ جب درد دل ہوتا ہے پھر بندہ کڑتا بھی ہے، درد دل ہوتا ہے پھر بندہ دوڑتا بھی ہے، درد دل ہوتا ہے پھر بندہ بات سمجھاتا بھی ہے۔ جس بندے کے دل میں دین کا درد ہو، اس نے خطابت کسی سے بھی نہ سیکھی ہو، وہ تب بھی خطابت کرتا ہے، اور جس بندے کے دل میں دین کا درد نہیں ہے، اسے 1000 مرتبہ خطابت سکھا دے، وہ کبھی بھی خطیب نہیں بن سکتا۔ خطابت درد دل کا نام ہے۔ عقیدے کا درد ہو، مشن کا درد ہو، دین کا درد ہو، اپنے موقف کے بارے میں ہر قسم کی کڑھن بندے کے دل میں ہو، پھر بندہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، تو خطابت نام ہے درد دل کا۔ کیا خیال ہے، انبیاء کے دل میں درد دل تھا؟ دین کا درد تھا؟ جب تھا اس کو پیش کیسے کریں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ وہ کیا تھا؟ تقریر کا۔ یہ کتنی اہم چیز ہے، قوت گویائی کتنی اہم چیز ہے۔ آپ علماء سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز ہو، ذی جسم ہو، اسے کہتے ہیں حیوان۔ حیوان میں جانور بھی ہیں، حیوان کے اندر دیگر چیزیں بھی ہیں، اور حیوان کے اندر انسان بھی ہے۔ وہ کون سی صفت ہے جس کی بنیاد پہ انسان غیر انسان سے جدا ہوتا ہے؟ کون سی خوبی ہے؟ صفت نطق، جسے کہتے ہیں حیوان ناطق۔ اس کا معنی یہ ہے قوت گویائی، قوت گفتار، اپنی زبان سے اپنی بات کو سمجھانا۔ یہ اتنا اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے جس کی بنیاد پہ انسان غیر انسان سے ممتاز ہوتا ہے۔ اسی کا نام تقریر بھی ہے، اسی کا نام خطابت بھی ہے، اسی کا نام بولنا بھی ہے۔ خطابت ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کتنی اہم چیز ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ میں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں جنہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ خطیب الانبیاء، اس کا معنی یہ ہے کہ خطابت شریعت میں بڑی اہم چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی خطابت کا زور تھا۔ لوگ فصاحت پہ ناز کرتے تھے، اتنا ناز کرتے تھے اپنی قوت گویائی پر، اپنے علاوہ سب کو عجم، گنگا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر بول سکتے ہیں تو صرف ہم بول سکتے ہیں، ہمارے علاوہ کائنات میں بندہ بولنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، حضور نے خطابت کو ختم نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے خطابت کا رخ بدلا ہے۔ میں اس پہ 2-3 مرتبہ بات کر چکا ہوں۔ مزاج شریعت یہ نہیں ہے کہ غیر شروع کرے تو تم چھوڑ دو، مزاج شریعت یہ ہے غیر جو اضافے کرے اضافوں کو ختم کرو، کمی کرے کمی کو ختم کرو۔ اللہ کے نبی نے خطابت کو ختم نہیں فرمایا، خطابت کا رخ سیدھا کیا۔ حضرت عمر کلمہ پڑھنے سے پہلے شجاع تھے، بہت بہادر تھے، تبھی تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ ان دو میں سے ایک دے دے، ایک عمر ہے ایک عمر ہے، اعز الاسلام، اللہ دین کے غلبے کے لیے، دین کی عزت کے لیے ایک دے دے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے ان کی شجاعت کو ختم نہیں فرمایا، بہادری کو ختم نہیں فرمایا، بس اتنا بتایا عمر آج تک لڑتے تھے ایمان والوں کے خلاف، آج کے بعد لڑنا ہے کفار کے خلاف۔ پہلے تمہاری تلوار کا رخ ادھر تھا، اب اپنی تلوار کا رخ ادھر کر دو۔ اللہ کے نبی نے شجاعت کو ختم نہیں کیا، اللہ کے نبی نے شجاعت کا رخ تبدیل فرمایا ہے۔
تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ فلاں کا عقیدہ، فلاں کا عقیدہ، فلاں کا عقیدہ، فلاں کا عقیدہ، اس کا مطلب کیا؟ چھوڑ دے۔ یہاں سرگودے کے ہیں، کتابچہ لکھا حیات النبی، عقیدہ حیات کا نہیں ہے، کتابچہ حیات النبی، سارے دھوکے دیے، غلط فہمیاں پیدا کی۔ آخری صفحے میں کہتا ہے حیات النبی عقیدہ تھا شیعوں کا، وہاں سے نکلا لیا بریلویوں نے، وہاں سے لیا دیوبند والوں نے۔ پہلے تھا امام بارگاہ میں، وہاں سے مزاروں پہ پہنچا، مزاروں سے نکل کر منبر و محراب پہ پہنچا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ عقیدہ حیات النبی کا انکار کر دینا چاہیے۔ ہم کہتے کم عقلو، اگر ان کا عقیدہ ہو بھی صحیح، اگرچہ ان کا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے، وہ حیات کے بھی قائل ہیں، ازواج مطہرات کے لیے قبروں میں پیش ہونے کے بھی قائل ہیں، اصول کافی وغیرہ میں کہ نبی قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے، نبی کی ازواج بھی پیش کی جاتی ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی احمد رضا خان نے یہی لکھا۔ ایک بات الگ ہے ہمارا عقیدہ کیا، ان کا عقیدہ کیا۔ میں کہتا ہوں بالفرض والمحال، اگر عقیدہ ایک بھی ہوتا ہمیں تب بھی عقیدہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ باطل مل جائے تم چھوڑ دو، باطل مل جائے عقیدہ بدل دو۔ شریعت کا مزاج یہ ہے اگر تمہارے عقیدے میں کوئی باطل شریک ہو جائے، اس کی کمی کو ختم کرو، اضافوں کو ختم کرو، افراد کو ختم کرو، تفرید کو ختم کرو، الہاد کو ختم کرو، بدعات کو ختم کرو، اعتدال پر رہو، حد میں رہو، صراط مستقیم پہ رہو، سنت کی پابندی کرو۔ اگر وہ ہمارے ساتھ مل بھی جاتے ہمیں تب بھی عقیدہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ مزاج شریعت یہ ہے اگر صحیح عقیدے سے کوئی بندہ غلط استدلال کرے، شریعت عقیدہ نہیں بدلتی، البتہ کمی اور اضافوں کو ختم کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے ہاں یہاں ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر اتوار صبح تک یہ 3 دن کا تحقیق المسائل کورس ہوتا ہے عوام کے لیے، جو علماء نہیں ہیں، طلباء نہیں ہیں، مدارس میں نہیں پڑھتے، ان کے لیے ہم 3 دن کا کورس کراتے ہیں۔ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ذمہ دار ہیں، دکاندار ہیں۔ میرا سبق تھا مسئلہ توسل پہ، میں نے مسئلہ سمجھایا، مسئلے پہ دلائل دیے۔ اس میں ایک بندہ تھا، مجھے کہتے کہ استاد جی مولانا صاحب ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتے جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے وہ بھی وسیلے کے قائل ہیں، آپ بھی وسیلے کے قائل ہیں۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ دشمنان صحابہ ان سے الگ رہنا چاہیے، دوسری طرف آپ کے عقیدے وہی ہیں جو ان کے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی آپ یہ بتائیں کسی چیز کا وسیلہ جائز بھی ہے؟ کہتے جی بالکل جائز ہے۔ میں نے کہا کس چیز کا؟ کہتے نیک اعمال کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا۔ میں نے کہا آپ بتائیں جو صحابہ کا دشمن ہے آپ کا کیا خیال ہے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا الگ رہنا چاہیے؟ کہتے اللہ یعوذ باللہ، ان سے تو الگ رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کیوں رہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں آپ کا سوال یہ تھا آپ بھی وسیلے کے قائل، دشمنان صحابہ بھی وسیلے کے قائل۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی وسیلے کے قائل، دشمنان صحابہ بھی وسیلے کے قائل، کچھ نہ کچھ تو آپ نے بھی مانا نا۔ اگرچہ اعمال کا مانا، نماز کا مانا، روزے کا مانا، عمل کا وسیلہ مان لیا، وہ بھی وسیلے کے قائل، آپ بھی وسیلے کے قائل۔ فرق کیا ہے؟ انہوں نے وسیلہ مانا ہے جاندار کا، گھوڑے کا، آپ نے وسیلہ مانا ہے بے جان کا، نماز کا۔ آپ سے تو پھر وہ اچھا ہوا نا، جاندار چیز کا وسیلہ مانتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تھوڑا سا سمجھیں، کیا نماز اور گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ میں نے کہا بابا جی میں سمجھتا ہوں، کچھ آپ بھی سمجھ لیں، اگر نماز اور گھوڑے میں فرق ہے تو کیا گھوڑے اور ولی میں کوئی فرق نہیں ہے؟ وہ گھوڑے کا وسیلہ مانتا ہے، ہم ولی کا مانتے ہیں۔ اگر نماز کا وسیلہ مانے وہ گھوڑے کا مانے، یہ ٹھیک ہے، اگر وہ گھوڑے کا مانے ہم ولی کا مانے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے خطابت کو ختم نہیں فرمایا، حضور کے آنے سے پہلے خطابت تھی، حضور نے ختم۔ آپ کے علم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابہ، ان میں مختلف جہاد کا غلبہ تھا، کسی میں صداقت کا غلبہ، کسی میں عدالت کا، کسی میں حیا کا، کسی میں شجاعت کا، کسی میں امانت کا، کسی میں سیاست کا، کسی میں کسی چیز کا، کسی چیز میں کسی چیز کا۔ صحابہ کرام کے مزاج مختلف تھے، اس لیے ان کے القاب بھی مختلف ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ جہاں ان میں اور القاب ہیں، ان میں سے ایک صحابی کا لقب ہے خطیب الانصار۔ کیا لقب ہے؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب الانصار انہیں کہتے ہیں۔
یہ اللہ کے نبی کے خطیب تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھڑا کیے، اللہ کے نبی نے ان سے خطابت سنی ہے، دین کے لیے انہوں نے خطابت کو استعمال فرمایا ہے۔ جب غزوہ احزاب ہوا، مشرکین مکہ اتحادی بن کر لڑنے کے لیے آئے، یہودی بھی اس میں شامل، ہر مخالف شامل۔ جب یہ لوگ جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی کیفیت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ رد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا۔ یہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے ان کو ملی نہیں ہے، آئندہ ان کو بھلائی نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے صحابہ، آج کے بعد یہ لوگ ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، بس ان کی آج بس ہو گئی ہے، آج کے بعد ہم تو اٹھائیں گے، یہ کبھی ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ نمبر 2 فرمایا کہ آج کے بعد یہ تمہارے خلاف تلوار کی جنگ نہیں لڑیں گے، آج کے بعد یہ تمہارے خلاف زبان کی جنگ لڑیں گے۔ اب تلوار ان کے بس میں نہیں ہے، یہ زبان کی جنگ لڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ، اگر زبان کی جنگ لڑنی پڑی ساتھ ہو گے۔ صحابہ کرام میں حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، حضرت کعب بن مالک کھڑے ہوئے، اسی طرح حضرت ثابت بن قیس کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مجمعین کھڑے ہوئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اگر یہ تلوار کی بجائے زبان کی جنگ لڑیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ زبان کی جنگ کیا ہوتی ہے، ہم ان کو بتائیں گے زبان کی جنگ کیا ہوتی ہے۔ عمرۃ القضاء، اللہ کے نبی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ داخل ہوئے، جس بندے نے پیغمبر کی سواری کی لگام پکڑی تھی ان کا نام تھا سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رجزیہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اپنی شجاعت و بہادری بتا رہے ہیں، ہم کون ہیں سب کچھ بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اشارہ کیا، بیت اللہ سامنے کعبہ ہے، خیال کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو، آج عبداللہ کو کچھ نہ کہو، آج تمہاری تلواروں سے مشرکین کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی عبداللہ کی زبان سے نکلنے والے جملوں سے تکلیف ہوگی، ان کو زبان کی جنگ لڑنے دو۔ حضرت مولانا زید الراجی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں میں اسے اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، جب یہ جانے لگے نا مشرکین، مخالفین، کفار، یہود سب جانے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج کے بعد زبان کی جنگ لڑیں گے جسے آج کے دور میں میڈیا کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس وقت کا میڈیا یہی تھا نا، اشعار لکھو پیش کر دو، خطابت کرو پیش کر دو۔ تو فرمایا کہ حالات کو سمجھو، اس وقت کا میڈیا یہ تھا، آج کے میڈیا کو بھی سمجھو، یہ ضرورت ہے۔ علماء کو اس سے بالکل نظر اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ کتنے فتنے ہیں جو ہماری مسجد میں نہیں آتے، کتنے فتنے ہیں ہمارے مدرسوں میں نہیں آتے، کتنے فتنے ہیں جو کھلے عام جلسے نہیں کرتے، ہمارے مجمع میں نہیں آتے، وہ میڈیا پہ بیٹھے ہیں۔ تو اگر باطل اشعار کی صورت میں آئے، اسلام کہتا ہے اشعار کی صورت میں میدان سنبھالو۔ اگر خطابت کی صورت میں آئے، اسلام کہتا ہے خطابت کا میدان سنبھالو۔ اگر مناظرے کی صورت میں آئے، اسلام کی تعلیم ہے مناظرے کا میدان سنبھالو۔ اگر جنگ کے میدان میں آئے، اسلام کی تعلیمات ہے پھر ہتھیار سنبھالو۔ اور اگر وہ میڈیا پہ بیٹھ کر اسلام پہ حملے کرے، دین اسلام کے عقائد کو مجروح کرے، شکوک اور شبہات پیدا کر کے امت میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے، پھر دین اسلام کا تقاضا ہے ہمیں اس مورچے کو بھی خالی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو خطابت اللہ کے نبی کے ہاں اتنی اہم چیز تھی، حضور نے مستقل بندے تیار کیے، مستقل بندے تیار کیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اصل چیز تو ہے ہی خطابت، اصل چیز تو ہے ہی بات، اصل تو ہے ہی تقریر، باقی درس و تدریس یہ تو اس کے لیے معاون اور مددگار ہیں، کیونکہ انبیاء میں سے بہت سارے نبی ایسے ہیں جو مدرس نہیں تھے، لیکن ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جو مبلغ اور مقرر نہ ہو۔ تقریر ہر نبی نے کی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر نبی نے اپنا مشن امت کے سامنے رکھا ہے، اپنی دعوت امت کے سامنے رکھی ہے، اور اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے اندر کی بات کو اپنے الفاظ کے ساتھ فصاحت و بلاغت کے ساتھ مخاطبین کے سامنے پیش کرنا، اسی کا نام تقریر بھی ہے، اسی کا نام خطابت بھی ہے۔ تو ہم انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے اشاعت کا کام کیا، ہمیں کرنا چاہیے، دفاع کا کام کیا، ہمیں کرنا چاہیے، نفاذ کا کام کیا، ہمیں کرنا چاہیے۔ نہیں کر سکتے جو کرتے ہیں ساتھ دیں، نہیں کر سکتے جو کرتے ہیں تعاون کریں، نہیں کر سکتے جو کرتے ہیں دعائیں کریں،
یہ بھی نہیں کر سکتے، جو کرتے ہیں تو ان کے بارے میں زبانوں کو خاموش رکھیں، اپنی زبانوں کو لگام دیں، کسی کے خلاف زبان یوں استعمال نہ کریں، ہاں کریں اغیار کے خلاف استعمال کریں، مشرکین کے خلاف استعمال کریں، ملحدین کے خلاف استعمال کریں، مبتدئین کے خلاف استعمال کریں، ہر جگہ پہ نرمی بھی مناسب نہیں اور ہر کسی کے لیے گرمی بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے انبیاء نے تقریر کی ہے، ہمیں کرنی چاہیے، انبیاء نے تحریر لکھی ہے، ہمیں لکھنی چاہیے، انبیاء نے مناظرہ کیا ہے، ہمیں کرنا چاہیے، جو دین کے لیے، اشاعت کے لیے، دفاع کے لیے اور دین کے نفاذ کے لیے انبیاء نے طریقے اختیار فرمائے، ہمیں کرنے چاہیے۔ نہیں کر سکتے تو کم از کم برداشت کرنا چاہیے، کم از کم دعائیں کرنی چاہیے، نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کی اہل حق کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ حضرات علماء ہیں، آپ طلباء ہیں، آپ دین کے وارث ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کفار تک دین کو پہنچانا، ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کی اصلاح کرنا، ہماری ذمہ داری ہے اسلام کا دفاع کرنا، کفار تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری، اغیار تک دین کی دعوت ہماری ذمہ داری، ملحدین تک صحیح عقائد ہماری ذمہ داری، جو کلمہ پڑھ لے اس کی اصلاح ہماری ذمہ داری۔ اگر ہمارے عقیدے کی کسی دلیل پر شبہات پیش کیے جائیں، شبہات پیدا کیے جائیں، ان شبہات کو رد کرنا، دین اسلام کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اشاعت دین کے لیے، اصلاح امت کے لیے، دفاع اسلام کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر اور نمبر 3 مناظرہ۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جس سے اشاعت بھی ہوتی ہے، اصلاح بھی ہوتی ہے، اسلام کا دفاع بھی ہوتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اس کا عہد کریں، ہم انشاءاللہ اسلام کی اشاعت کریں گے، انشاءاللہ ہم صحیح عقائد امت تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ اگر صحیح عقائد پر شبہات ہوں گے یا شبہات دلائل پر ہوں گے، ہم سنجیدگی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، سنجیدہ زبان کے ساتھ دلیل کا بھی جواب دیں گے، شبہات کا بھی جواب دیں گے۔ نمبر 3 جو لوگ اپنے بن جائیں ان کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے، ہم اشاعت بھی کریں گے، ہم اصلاح بھی کریں گے، ہم دفاع بھی کریں گے۔ اس کے لیے ضرورت پڑی ہم تقریر بھی کریں گے، ضرورت پڑی ہم تحریر بھی لکھیں گے، اگر ضرورت پڑ جائے ہم مناظرہ بھی کریں گے، ہم دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اصلاح کرنا بھی جانتے ہیں اور ہم اپنے عقائد کی اشاعت کرنا بھی جانتے ہیں۔ اشاعت اسلام کرنی چاہیے، ملحدین کو صحیح عقائد بتانے چاہیے، جو اپنے بن جائیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اشاعت دین کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اصلاح امت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دفاع اسلام کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں بولنے والی زبان عطا فرمائے، لکھنے والا قلم عطا فرمائے، اللہ زبان اور قلم کو دین حق اور اہل حق کی تائید میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ باطل کے ہتھ کنڈوں سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔